نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں ایسی چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور تم لوگ یقین کر لو کہ اللہ کا ارادہ آدمی اور اس کے ذاتی ارادہ کے درمیان حل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب لوگ اسی کے دربار میں جمع کیے جاؤ گے۔ برادران ملت، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ مومن جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، مگر جب اس کے کان میں اللہ اور رسول کی پکار پڑ جائے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ایک لمحہ کی دیر نہ کرے۔ اگر اس نے ایک لمحہ کی تاخیر کی تو اللہ اور رسول کی بارگاہ کا مجھے قرار پائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پکارا تو میں نے نماز کی مشغولیت کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور اپنی حاضری کی تاخیر کا یہ عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ نے مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول جب اور جس حال میں تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اے مسلمان بھائیوں، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول جب بھی پکارے تو مومن مسلمان پر فوراً حاضر ہونا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کر اور پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو، بلکہ نماز کی حالت میں اگر اس کے کان میں اللہ اور رسول کی پکار پڑ گئی تو وہ نماز کو چھوڑ کر اور اللہ رسول کی پکار کا جواب دے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس سے نماز باقی نہیں ہوتی، نماز جو ہے نہیں ٹوٹتی۔ اس لیے جو ہے فقہاء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز میں کسی کی پکار کا جواب دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی خوش نصیب نماز پڑھ رہا ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو نماز چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے
کلام و سلام کرے، حکم کی جو ہے تعمیر کرے اور چلے پھرے اور خدمت سر انجام دے، اور پھر جب واپس لوٹے گا تو وہیں سے نماز پڑھے جہاں پر اس نے نماز چھوڑی تھی، کیونکہ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ جس طرح میں مسلمان بھائیوں ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر جو ہے سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ رسول جب اور جس حال میں تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی، جس رات جو ہے دلہن گھر آئی تو اسی رات جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے منادی کروائی۔ تو جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان رسول سنا تو اپنی بیوی سے جدا ہو کر میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر مسلمان بھائیوں، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے دامن تھام کر جو ہے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، میں نے تیرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اور اب تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کہ مجھے میدان جہاد میں جانے سے نہ رو۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر اگر ساری دنیا قربان کی جائے تو کم ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ لکھ ہورا مینو جنت تھی آ دین وکھالا، یہ لکھ ہورا مینو جنت تھی آ دین وکھالا، میں تو اسے پاسے جاساں ادھر کمری والا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں شامل ہوئے اور میدان جہاد میں پہنچ کر لڑے اور کئی کافروں کو زندار کر کے شہادت حاصل کی، اور پھر جب جو ہے شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ نورانی فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب جو ہے غسل الملائکہ پڑ گیا۔